آتے ہیں, جماعت کے ساتھ بھی آتے ہیں, اور آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ہے. مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے 27 نمازوں کا ثواب ہے. یہ رمضان کے علاوہ ہے. رمضان میں 700 گنا, ہمیں اتنی گنتی نہیں آتی جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے جماعت کے ساتھ. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ رمضان شریف میں نفلی عبادت کرے گا اس کو کسی اور مہینے میں ایک فرض کے مقابلے میں ثواب عطا کیا جائے گا, اور جو بندہ رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا گویا کہ اسے کسی اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے گا. اور اسی طرح فرمایا جو رمضان میں ایک نیکی کرے گا اس کو 700 گنا بڑھا کرنا اس نیکی کو اور اضافہ کرے گا. اگر 1 پاؤنڈ دیتا ہے نا بندہ تو 700 پاؤنڈ کے مقابلے میں اس کا ثواب عطا کیا جائے گا. اسی طرح ایک لفظ پڑھتا ہے حدیث پاک میں, ایک لفظ قرآن پاک کا بندہ پڑھتا ہے غیر رمضان میں 10 نیکیاں ہیں, 3 لفظ پڑھتا ہے 30 نیکیاں ہیں. یہ غیر رمضان میں ہے. جو رمضان میں آپ پڑھیں گے تو 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر تمہارے نمائے مال میں اور نیکیاں عطا کریں گے. یہ آپ اتنا خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں, اللہ کا قرآن حدیث پاک یہ بھی کہتی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا وہی خوش نصیب ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو منظور ہے, اسی لیے اپنی بارگاہ میں اس کو سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے نا اس کو اپنی بارگاہ میں بندہ لاتا ہی نہیں اللہ, نہ اس کے پیسے مثلاً لیتا ہے تو نہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی جنازہ ہوتا ہے تو 4 دن بیٹھتے ہیں نا تو کچھ لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, مسجد میں بیٹھنے کے باوجود جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. یعنی اللہ کو اتنی توفیق نہیں دیتا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں. دقت بڑی بدنصیبی ہے ان لوگوں کی کہ مسجد میں آ گئے ان لوگوں کو اپنے رسالت کو منہ دکھانے کے لیے, پانی برتن کے لیے, مگر وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا جو جب ہم حساب و کتاب اس کے بارے میں فکر نہیں ہے, صرف منہ دکھانے کے لیے آئے گے, جماعت کھڑی ہوگی تو پھر وہ چلے جاتے باہر جا کر سگریٹ پیتے ہیں, دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے اندر ہونے کے باوجود بھی اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق نہیں دیتا ہے. تو جو نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں نا آپ بڑے خوش نصیب ہیں. جیسے نا شعر ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا تو آپ منظور شدہ اللہ کی بارگاہ میں. اگر اللہ آپ کو ناراض ہو نا تو آپ کو ناراض نماز پڑھنے کی توفیق نہ دے. تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ. نبی پاک نے فرمایا کہ نماز وقرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. پھر فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی, فرمایا کامیاب ہے وہ جس نے اپنے بدن کو پاک کیا, اپنے لباس کو پاک کیا, پھر نماز ادا کی. اللہ کا قرآن کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کا کامیاب بندہ وہ ہے جس کے پاس کروڑوں بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, ارب پڑے ہوئے ہیں, جائیداد ہے, کوٹھیاں سب کی, یعنی دنیا کے حساب سے وہ بندہ کامیاب ہے نا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی, دنیا میں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, نفس امارہ کو پہچانا, اپنے بدن کو پاک کیا, لباس کو پاک کیا, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا, نماز ادا کی, وہ کامیاب انسان ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی کروڑوں لوگ ان کو سکون نہیں ہوگا, یعنی پیسہ ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا. اور ایک دیہڑی جانے والا بندہ 5 وقت نمازی ہوگا نا تو وہ شام سے آرام کی نیند سو جائے گا, اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہے نا. پیسہ اللہ کے قریب نہیں لیتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر تم اپنے دلوں کو سکون دلانا چاہتے ہو گھروں میں اپنے دلوں کو تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. پیسے کی وجہ سے سکون نہیں ملتا. کروڑوں پیسے ہوں گے تو زیادہ نیند نہیں ہوتی پیتی ہے رات کو, زیادہ کوئی چوری کر جائے, بندہ نہ پن جائے, کوئی گولی نہ مار جائے, تو غریب کو مزے کی نیند آتی ہے. اسی طرح فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیے ہم فرض مذاق کی بات ہے کہ جو ہم علماء کرام ہوتے ہیں, وفاد کرام, ہماری بدی تنہا ہوتی ہے 150-200 پاؤنڈ, ہمیں کوئی فکر نہیں. اور ٹیکسی والے دیکھیں وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا, افسیس ہفتے میں 500 بنانا تھا, 800 بنانا تھا, 1000 بنانا تھا. ہمیں پتا ہے کہ ایک جو ملتا ہے وہ ملتا ہے, آرام کے لیے جا کر سو جاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. جب ہم مسجد میں آتے ہیں دنیا کی باتیں نہ کریں, تو جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کی جوڑی بڑی ہو جاتی ہے ثواب سے. ہماری سوچ وہاں تک نہیں ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ نمازی بندے کو وہ ثواب عطا کرتا ہے. تو آپ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ, اگر کسی کی نہر پر نہر جاری ہو کسی کے گھر میں, تو اس نہر میں 5 وقت وہ غسل کرتا ہو
تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن پر کوئی میل نہیں رہے گی. نبی پاک نے فرمایا یہی مسئلہ نماز پر نگرانہ کی ہے. جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے نا اس کے بدن پر گناہوں کی میل باقی نہیں رہتی. اور پھر جب فجر کی نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ زور کی پھر ادا کرتا ہے نا تو جب فجر سے لے کر زور تک جو صغیر گناہ ہیں وہ زور کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. پھر جب زور کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر کی کرتا ہے نا تو زور سے لے کر عصر تک صغیر گناہ کبیرے نہیں وہ توبہ سے تو نماز کی برکت سے معاف ہو جائے گی. اسی طرح مغرب کے درمیان پھر عشاء کے درمیان یہ جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے دیکھیں کہ اس کا صغیر گناہ اس کے لکھے ہی نہیں جاتے. یعنی جب اگر غلطی ہو بھی جائے تو نماز کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. دعا میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذهبن السیئات. اللہ تعالیٰ 12ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے تمہاری حسنات یہ نا جو تیری نیکیاں ہیں نا تیرے گناہوں کو وہ کھا جاتی ہیں. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں 5 وقت کا نمازی بنائے اور اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. یا اللہ پاک ہمارے نماز عشاء کو ہماری نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ پاک ہمارا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو یا اللہ پاک بڑھ چڑھ کر اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. صحیح معنوں میں یا اللہ پاک اس ماہ مقدس کے فیض و برکات حاضر کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. ہمارا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین عزیز و قارب رشتہ دار یا اللہ پاک ان تمام کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما. ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.